إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے الہی جب تک یہ دنیا باقی ہے، اے الہی جب تک یہ دنیا باقی ہے،
میں رہوں یا نہ رہوں تیرا اسلام زندہ رہے۔ اے الہی جب تک یہ دنیا باقی ہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیرا قرآن زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اس وقت میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب فرما کر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، مسلمان کہلوا لینا، ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں۔ جب تک دائرہ اسلام میں پوری طرح داخل نہ ہوں تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور فرمایا کہ جب تم اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر، اصولوں پر چلنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہ مسلمان بھی ہو اور پھر تم شیطان کے نقش قدم پہ چلو، ایسا نہیں کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان جسے اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا، فہم عطا فرمایا، وہ اپنے دشمن پر اعتماد نہیں کرتا۔ جب اسے معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، تو وہ دشمن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے راستے پر چلا تو آگے جا کر خطرہ لاحق ہوگا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا صریح، واضح، پرانا، ازلی دشمن ہے۔ وہ تمہیں جو بھی راستہ بتائے گا اس کا انجام خطرناک ہی ہوگا۔
لہٰذا شیطان کی راہ کو چھوڑو، اللہ الرحمن کا راستہ سیکھو، سمجھو اور اس پہ چلو۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ دین ہے جو بڑا خوبصورت، بڑا سنہری، جس کے اصول بہترین اور اس پہ کاربند ہونے والوں کے لیے امن ہی امن، سکون ہی سکون ہے۔ یہ دین اسلام انسان کی شب و روز کی زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر اور ہر شعبہ میں مکمل طور پہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دین جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کا دین ہے، اور اس کی تکمیل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور اللہ کریم نے اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا ہے، اور مسلمانوں میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اس دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے اور اس پہ رہ کر کوئی بھی عمل کرے گا، تو اس کا وہ دین اور اس کا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود آخرت میں وہ بڑا نقصان اٹھائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس کے دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں۔ جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، میدان محشر میں وہ اپنا پرخطر انجام دیکھ کر اور مسلمانوں کا جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، سمجھا اور اس کو اپنایا، ان کا بہترین انجام دیکھ کر وہ بارہا اس بات کی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے اور کہیں گے، 14ویں پارے کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بار بار کافر لوگ، بے دین لوگ حسرت اور افسوس کرتے ہوئے یہ آرزو کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جاتے۔
لیکن اس وقت کا حسرت اور افسوس کرنا بے سود بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں ابھی میں نے تمہیں موقع دیا ہے اور تمہیں میں حکم دے رہا ہوں کہ اس دین اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، اس کو سمجھا اور اس میں داخل ہو گئے۔ اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، اس سے محروم ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس دین کو قبول تو کر لیا اور کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نہ اس دین کو سمجھا، نہ پڑھا اور نہ ہی اس پہ عمل کیا۔ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں اتنا بھی علم نہیں کہ دین اسلام کے ارکان کتنے ہیں۔ جبکہ اس کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اور آج کچھ باتیں سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں اور آگے پہنچائیں۔ یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے بنیادی 5 ارکان ہیں جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں ارکان اسلام۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ سب سے پہلا رکن اس بات کی شہادت دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے، اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، یہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، 5 وقت نماز باجماعت کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن۔ اور تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اگر اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا جو اللہ نے فرض کی ہے۔ چوتھا رکن وَصَوْمِ رمضان، جب ماہ رمضان آ جائے پورے مہینے کے روزے رکھنا، یہ چوتھا رکن۔ اور 5واں رکن وحج البیت، اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا۔
کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 ایسے ارکان ہیں کہ اگر ان پہ تفصیلاً بات کی جائے تو ایک ایک رکن پہ کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے، لیکن اشارتاً چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ نے ان کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ارکان اسلام، پہلا رکن اللہ کی توحید کی گواہی دینا، اور یہ گواہی صرف انسان ہی نہیں دیتے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس بات کی شہادت اللہ خود بھی دیتے ہیں، اس کے سب فرشتے بھی، تمام اہل علم جن و انس اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ نادان لوگوں نے اوروں کو اللہ کا شریک بنا دیا اور عبادت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، پکارتے ہوئے اللہ کے ساتھ ان کو بھی جوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے، لیکن عقل مند جو لوگ ہیں، اہل علم ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ اہل علم جو عادل ہیں، منصف ہیں، جو انصاف پسند ہیں، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے نام کی نظر دی جائے، نیاز دی جائے، اس کے سامنے قیام کیا جائے، اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کیا جائے، یا اس کو دعاؤں کے لیے پکارا جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ اس لیے اولاد، رزق، شفا، عزت دینے والا، نفع دینے والا، اور بیماریوں سے، مصائب سے، مشکلات سے نجات عطا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور دوسری گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ جب ہم نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی گواہی نہ بھی دے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، اللہ اکیلا ہی اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہوا، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ 5 وقت نماز کو بر وقت با جماعت ادا کرنا۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات آپ نے اسی عنوان پہ سنے ہیں۔ نماز کی
بہت بڑی اہمیت ہے۔ نماز کے بغیر انسان کا جو دین ہے وہ دین نہیں، انسان دیندار نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بے دین ہی تصور کیا جائے گا۔ نماز کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرمائی۔ نماز کا مقام دین اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سر کا مقام اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جیسے سر کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے بغیر انسان کا جو دین ہے نا وہ بھی بیکار ہی ہوتا ہے۔ اور نماز کی تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات نازل فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں، جن میں سے کچھ آپ نے سنی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اور کئی اللہ والوں نے نماز کی ترغیب دینے کے لیے اپنے اپنے انداز میں اس طرف دعوت دی ہے کہ انسانوں، مسلمانوں خود بھی نمازی بنو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف لانے کی پوری کوشش کرو۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ شاعر گزرے ہیں، حافظ عبد الوحید ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم چھوٹے ہوتے ان کی یہ لکھی ہوئی نظم پڑھا کرتے تھے اور سننے والے بڑے شوق سے سنتے بھی تھے۔ آج آپ بھی سماعت فرما لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک کوشش ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نظم کی صورت میں بات زیادہ اچھی لگتی ہے اور وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں اور پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیا کرو۔ اور اسی لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خطبہ میں، تقاریر میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہو، کیونکہ جس نے قرآن کے ذریعے بات کو نہیں سمجھنا تو اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جس کو قرآن سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے بڑھ کر پھر اور کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے وہ سمجھ سکے۔ بہرحال وہ اشعار جن میں قرآن کی احادیث کی ترجمانی ہو وہ بھی پڑھ لینا سنت سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ حسان اشعار بیان کرو، پڑھو، اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری تائید اور مدد کریں گے۔ سنیے، وہ کہتے ہیں پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے، اللہ کولوں بڑے اچے مرتبے نے پام دے۔ صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے، اللہ کولوں بڑے اچے نے مرتبے او پام دے۔ تو بھی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا، تو بھی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا، پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ مسجد وچ آونا حاضری ہے رب دی، حشر نو نجات ہونی مومنہ دی سب دی۔ مسجد وچ آونا حاضری ہے رب دی، حشر نو نجات ہونی مومنہ دی سب دی۔
بادشاہ وزیر سب اسے راہوں لنگیا، وزیر تے فقیر سب اسے راہوں لنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ کیوں روزے تے نمازاں والوں مسلمانہ دور ہیں، ٹیلی ویژن ریڈیو تے بڑا مغرور ہیں۔ کیوں روزے تے نمازاں والوں مسلمانہ دور ہیں، ٹیلی ویژن ریڈیو تے بڑا مغرور ہیں۔ سین میں تے ٹھیٹھراں چ ویلا جاندا ہی لنگیا، سین میں تے ٹھیٹھراں چ ویلا جاندا ہی لنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، جنت دے باغاں وچ موج نال جین گے، جنت دے باغاں وچ موج نال جین گے۔ وضو والا جسم ہو سے نور نال رنگیا، وضو والا جسم ہو سے نور نال رنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ مومنہ نے پانی جا کے حوض تو ہے پیونا، جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو ہے پیونا، جنت دے باغاں وچ موج نال جیونا۔ تائیں تے ربانی ساتھ مومنہ دا منگیا، اللہ کرے جاواں میں توحید وچ رنگیا، اللہ کرے جاواں میں توحید وچ رنگیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اسلام کا پہلا رکن اللہ کی توحید کی، مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، اور دوسرا رکن 5 وقت نماز کو پابندی سے ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ کس طرح؟ بازار لگا ہے، دکانیں کھلی ہیں، مسلمان کی دکان بھی اس بازار میں، یہودی کی دکان بھی اسی بازار میں، عیسائی کی دکان بھی اسی بازار میں، ہندو اور سکھ کی دکان بھی اسی بازار میں، سب دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اوپر سے اذان شروع ہوئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان دعوت کاملہ ہے، مکمل دعوت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ دی بڑائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، او دے باج معبود نہ کائی، اشہد ان محمد رسول اللہ، او سچے نبی الہی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، طرف نماز دی آؤ، حی علی الفلاح دی معنی پڑھو خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دی معنی
نماز ہے نیند تھی چنگی پھر بھی نہ تجھے بندیا آویں قسمت تیری مندی الصلاۃ خیر من النوم دمانی اٹھو پڑھو صلاتاں سو لیو قبراں دے وچ جا کے اوتھے نے لمبیاں راتاں اللہ اکبر اللہ دی بڑائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی جب سب نے آواز سنی مسلمان آدمی مومن آدمی وہ اٹھ بیٹھا دکان کو بند کیا اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا باوضو ہو کر اپنی جبین نیاز کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا اور دوسرے بیٹھے رہ گئے ہندو بیٹھا رہا سکھ بیٹھا رہا یہودی عیسائی بیٹھا رہا پتہ چل گیا فرق ہو گیا کہ وہ جو مسجد میں چلا گیا جس نے نماز پڑھ لی وہ مسلمان ہے اور جو نہیں گئے وہ غیر مسلم لیکن اگر مسلمان بھی اسی طرح بیٹھا رہے اپنے کام کاج میں لگا رہے اور وہ بھی بیٹھے رہیں فرق کیا رہا اس لیے فرمایا بندہ مومن مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے لہٰذا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لوگو نماز قائم کرو نماز کی پابندی کرو اور کفار میں سے مشرکین میں سے شامل نہ ہو آگے تیسرا رکن وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اگر اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے اور مال کو آئے ہوئے 1 سال گزر گیا فرمایا اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا کیونکہ جس طرح کلمہ پڑھنا دین اسلام کا پہلا رکن ہے جس طرح نماز پابندی سے پڑھنا دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اسی طرح مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ اس کے ادا کرنے کے بڑے فائدے ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات ہیں اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام قائم کریں اور لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں زکوٰۃ کے ذریعے ان کے باقی مالوں کو پاک صاف کیا جائے گا جس مال میں سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے معنی ہی تزکیہ کرنے والا عمل باقی مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو تطہرہم زکوٰۃ وصول کر کے ان کے مالوں کو پاک صاف کریں وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل بھی پاک صاف ہو جاتا ہے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور جو لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں نفل صدقہ بھی کرتے ہیں آپ ان کے حق میں اللہ سے دعا کیا کریں
کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک ان کے حق میں آپ کا دعا کر دینا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جگہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ 21واں پارہ سورہ الروم۔ فرمایا لوگو سن لو اور پوری توجہ سے بات کو سن لو، ذہن نشین کر لو۔ جو تم سود پہ رقم دیتے ہو، لوگوں سے سود لیتے ہو یا ان کو سود دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ سود لینے دینے سے مال میں اضافہ ہوگا، یاد رکھو فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس مال میں کبھی برکت، کبھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو گے، اگرچہ تمہارا خیال ہو اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ اس مال کو بڑھا چڑھا دیں گے، دگنا چگنا کر دیں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دو گے نا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ ان کے مالوں کو دگنا چگنا بڑھا دیں گے۔ اور جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ جس مال میں سود کی رقم شامل ہو جاتی ہے، اللہ اس مال کو کسی نہ کسی وقت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جس مال میں سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت کرتے ہیں اور اس کے نیکیوں کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی کہ جس طرح تم میں سے کوئی ایک بکری کا بچہ لے کر اس کی شوق سے پرورش کرے نا، وقت پہ چارہ دے، پانی پلائے، نگہداشت کرے، اور وہ تھوڑے عرصے میں ایک بڑا خوبصورت جانور بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی خلوص دل سے ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگر اس کے پاس ہمت توفیق ہی اتنی ہے، ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ اس کے نیکیوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کی نیکیاں احد پہاڑ جتنا بہت بڑا ڈھیر بن جاتا ہے، نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا انجام بڑا برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے نا، اس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، توحید کو بھی سمجھنا ہے، رسالت کو بھی، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور سیکھنا ہے، غلطیاں درست کرنی ہیں، اور مالوں میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور نفلی صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی
روپے پیسے مال و دولت جمع کرتے ہیں، سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کی تختیاں بنا کر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان گرم تختیوں سے ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر، ان کی کمروں پر داغ لگائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب روتے کیوں ہو، چیختے اور چلاتے کیوں ہو؟ یہ تو وہ تمہارا خزانہ ہے، وہ تمہارا مال ہے جو جمع شوق سے کرتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور جگہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جو ہیں تو مالدار لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیل بن بیٹھے ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ اس مال کو، اس دولت کو، اس سونے اور چاندی کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ ہاں، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر تو یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اگر بخل کرتے ہیں تو پھر اس مال کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ثابت ہوگا۔ کس طرح؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت جلد، ان قریب ان کے مال کا ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا لیکن اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے مال کا قیامت والے دن ایک بہت بڑا سانپ بنا دیا جائے گا، شجاعاً اقرع، گنجا سانپ، لہو زبیبتان، جس کی دو بڑی کیری گہری آنکھیں ہوں گی، یہ اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ یہ مالدار، زکوٰۃ نہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا آگے آگے ہوگا اور یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، بالآخر ایک جگہ پہ تھک کر گر جائے گا اور وہ سانپ اس کی گردن میں توق بن جائے گا، لپٹ جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ پھر کیا کرے گا؟ اس کی دائیں باچ کو اپنے منہ میں لے کر کھینچے گا، کھینچ کر کان تک لے جائے گا، پھر بائیں طرف سے اسی طرح کھینچ کر کان تک لے جائے گا، بار بار اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، اب کیوں روتا ہے، اب کیوں چیختا ہے، میں تو وہ تیرا مال ہوں، تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو نے بڑے شوق سے جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے اونٹوں کا مال دیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، محشر کے میدان میں اس کو لٹا دیا جائے گا اور ان اونٹوں کو لایا جائے گا، وہ اس کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹیں گے۔
فرمایا 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، پورے دن میں اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جس کے پاس بیل، گائے، بکریاں ہوں، فرمایا وہ بھی لائی جائیں گے، ان کے سینگ بھی ہوں گے، اور سینگوں سے اس کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا فرمایا بخیل نہ بنو، اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو سال میں ایک دفعہ اس میں سے 40واں حصہ خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، کم از کم۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ آگے فرمایا چوتھا رکن وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے۔ اگر اللہ نے صحت تندرستی عطا کی ہے اور اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ 5 ارکان اسلام جو لازم ہیں، ان کے اندر کمی، سستی، کوتاہی ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس کا تعلق ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا جس نے نہایت سفید لباس پہنا ہوا اور اس کے سیاہ بال ہیں، اس کے اوپر اس کے جسم پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ آیا اور آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے دین اسلام کے بارے میں بتا دیں، دین اسلام کیا ہے۔ آپ نے اسے یہ 5 چیزیں بتائیں، اور جب آپ نے یہ 5 چیزیں بتائیں نا، اس نے کہا صدقتا، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں۔ ہم نے تعجب کرتے ہوئے کہا عجیب سائل ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور جواب ملنے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے کچھ اور سوالات بھی کیے، آپ نے جواب دیے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمانے لگے عمر کیا جانتے ہو یہ آنے والا، سوال کرنے والا، پوچھنے والا کون تھا؟ ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول۔ آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ دوسروں کو سکھانے اور سمجھانے کا، بتانے کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی عالم سے دوسرے لوگوں کے سامنے اس نیت سے سوال کرے تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
ایک اعرابی نے آ کر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جب میں وہ کروں تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہونے والا بن سکوں۔ آپ نے اسے بھی یہ پانچوں چیزیں بتائیں، ارکان اسلام۔ جب آپ نے بتایا اور وہ اٹھ کر جانے لگا تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے میں اس میں سے نہ کمی کروں گا اور نہ ہی اس میں اضافہ کروں گا۔ یہی ہم آپ سے کہتے ہیں، جو دین اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے نا، اپنی طرف سے اس میں نہ کمی کرو اور نہ ہی اضافہ کرو، اسی کو سمجھ لو، اسی پہ عمل کر لو، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ جب وہ یہ بات کہتا ہوا جا رہا تھا نا تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی جنتی آدمی کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس جانے والے اعرابی کو دیکھ لے جو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں دین اسلام کے اوپر کاربند رہوں گا، اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، علاقہ نجد سے آ کر ایک آدمی نے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، 5 ارکان اسلام بتائے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اس پہ عمل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا، افلح الرجل ان صدق، اگر یہ بندہ جو یہ کہہ کر جا رہا ہے نا، اگر اس پہ پورا اترا تو یقیناً یہ کامیاب ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی طرح ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفد عبد القیس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے دور کے علاقہ سے آئے ہیں اور راستہ بھی بڑا پرخطر ہے، ہم بار بار نہیں آ سکتے، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پہ ہم عمل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو بتا دیں تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنتی بن جائیں۔ آپ نے ان کو بھی یہی ارکان اسلام بتائے، توحید، رسالت کی گواہی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ فرمایا یہ کر لو، جنت تمہارے لیے ہے اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہی سوال سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، آپ نے انہیں بھی یہ 5 ارکان اسلام بتائے اور ان کو ان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائیں۔ تو ان کی ایک بڑی اہمیت ہے، ہمیں بھی یہ دین کم از کم 5 جو ارکان اسلام ہیں نا، ان کو خود بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو خمسکم صوموا شہرکم ادوا زکاۃ اموالکم تدخلوا جنت ربکم،
میری امت کے مسلمانوں 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لو، ماہ رمضان کے روزے رکھ لو، اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کر دو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے کے احکامات، مسائل اور فضائل وضاحت سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی اور پوری طرح ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔